إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی برکات ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا۔ اس اعتبار سے رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا تو رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیدارسہ القرآن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپس میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا معنی ہوتا ہے گھمانا، یعنی اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنایا کرتے اور حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔
تو اس حدیث سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی رمضان کی اور قرآن کی فضیلت بہت نمایاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول خاص طور پر اس مہینے کے اندر قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق بنا لیتے تھے۔ محترم بھائیو، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں نہ مضبوط ہو؟ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کتاب تمہیں گمراہیوں سے نکالتی ہے اور ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ جو کتاب اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اتاری ہے، یہ لوگوں کو ظلمات سے، گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں محترم بھائیوں خاص طور پر رمضان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بہت ہی گہرا کر لینا چاہیے، بہت ہی مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ اس ہستی نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے، بلکہ ان کے گناہ ہے ہی نہیں تھے، ان کا اتنا تعلق تھا قرآن مجید کے ساتھ مضبوط۔ تو ہمارے تو گناہ ہی بہت ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں کیوں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہ کریں؟ پھر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا، حدیثیں بیان کی، بڑی بڑی احادیث کی کتابیں لکھیں، ان کا ہم اگر رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق دیکھیں تو اللہ کی قسم ہم اپنے گریبان میں جب جھانکیں تو ہمیں شرم محسوس ہو کہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اس قدر جڑ جاتے، ہم تو قرآن مجید کو ذرا سا وقت بھی نہیں دیتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا وہ رمضان کے اندر 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے محدثین رمضان کے اندر اللہ کی قسم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ حد کر دیا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کرتے وقت اتنی تلاوت کیا کرتے کہ اور وہ سارے کے سارے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا رمضان کا اصل مقصد یہ بھی ہے۔ جڑ جاؤ قرآن مجید کے ساتھ، چھوڑ دو اپنی ادھر ادھر کی حرکتیں، بازاروں کے اندر پھرنا، سوئے رہنا، غفلت کا شکار ہو جانا۔ اور رمضان اللہ نے کس لیے دیا کہ مسلمان تقوی اختیار کریں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر ایمان والو روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خشیت الہی، خوف پیدا ہو جائے اور تمہاری ساری زندگی رمضان جیسی بن جائے۔ اللہ نے تو روزے اس لیے فرض کیے۔ لیکن آج دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اللہ نے اس کو رمضان کا مہینہ دیا، یہ بس اس چیز کو ذہن پہ سوار کیے ہوئے جی 17-18 گھنٹے 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، میں کیا کروں، مجھے روزہ لگنے لگ جاتا ہے، مجھے پیاس لگ جاتی ہے، ہم فجر پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں، ظہر پڑھ کے پھر سو گئے، عصر کے بعد افطاری کا بندوبست کرنے لگ گئے، قرآن مجید کو کوئی وقت نہیں۔ محترم بھائیو، اس رمضان میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید اتارا، ھدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں صاف اور ٹھوس احکامات ہیں، واضح آیات ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن ہی تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔
کیا سمجھ آتا ہے کہ جب مسلمان قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سچ کا جھوٹ کا فرق سمجھا دیتے ہیں، حق اور باطل کی سمجھ آ جاتی ہے، مسلمان حلال حرام میں تمیز کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی مسلمان کو شعور ہی اس وقت آتا ہے جب یہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے عہد کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا لوگوں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ کہا لوگوں کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت والے دن جس دن تمہاری کوئی سفارش نہیں کرے گا، یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ حدیثوں میں موجود ہے، قرآن مجید آئے گا، کہے گا اللہ یہ بندہ ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو عزت والی قمیض پہنا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیورات سے آراستہ بہترین قسم کی قیامت والے دن جس دن سارے انسان ننگے ہوں گے، یہ قرآن پڑھنے والا بندہ، قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ کے حکم سے اس کو زیورات سے آراستہ وہ قمیض پہنائی جائے گی۔ فرمایا یہیں پر بس نہیں، وہ قرآن کہے گا اللہ اس کے سر پہ عزت والا تاج ڈال دے، تاج رکھ دے۔ فرمایا ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت والا تاج پہنایا ہے۔ اور محترم بھائیوں، حدیثوں میں وضاحت ہے کہ اس تاج کے اوپر جو موتی لگے ہوں گے، موتی، ان کی روشنی کس قدر زیادہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج دیکھ لو، سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ کس قدر زیادہ روشنی ہے سورج کی کہ یہ طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ کہا ذرا تصور کرو اگر یہ سورج تم میں سے کسی کے گھر کے اندر آ کے طلوع ہو تو ذرا اندازہ کرو اس کے گھر کے اندر کتنی روشنی ہوگی۔ اندازہ کرو، تصور کرو کہ وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اگر کسی ایک بندے کے گھر کے اندر آ کے طلوع ہو جائے تو کس قدر زیادہ روشنی ہوگی۔ کہا وہ بندہ جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سے جس نے اپنا تعلق مضبوط کیا تھا، جو وقت نکالتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، جس نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا قرآن پڑھ پڑھ کے، جس نے اپنے دل کو نرم کر لیا قرآن پڑھ پڑھ کے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ تاج اس کو پہنائیں گے، اس کے جو موتی ہوں گے اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ جتنی زیادہ روشنی سورج کی کسی کے گھر کے اندر آ کے اگر طلوع ہو تو روشنی ہوتی ہے۔ یہ میدان محشر ہوگا، یہ وہ بندہ ہوگا، سر پہ تاج ہوگا، جسم پہ قمیض ہوگی، روشنی اس قدر زیادہ ہوگی، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو آج عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ محترم بھائیوں، بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کہے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، کہے گا اللہ منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رمضان کے مہینے میں راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، ساری ساری رات بیدار رہتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، قیام بھی کیا کرتا تھا، تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، فشفعنی فی، قرآن کہے گا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اس بندے کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے اندر داخل کر دیں گے۔ محترم بھائیوں، بڑی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، اور اگر ہم نہیں جوڑ سکتے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دل جو ان سے ہے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بیماری آ چکی ہے، ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم
لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، کہا لوگو اگر تمہارے دل صاف ہوتے، دل پاکیزہ ہوتے تو تم کبھی اپنے رب کی کلام سے سیر نہ ہوتے۔ یہ بڑی گہرائی والی انہوں نے بات کی، کہا اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم کبھی اپنے رب کی کلام سے سیر نہ ہوتے۔ ہر وقت تمہارا جی چاہتا کہ ہم قرآن مجید پکڑ کے بیٹھے رہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس نقطے پہ لا کے ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ آج واقعتاً یہ بات ہے کہ ہمارے دل آج پاکیزہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، دنیا داری کی خواہشیں ہیں۔ آج اس دل کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، مسلمان دین والا بننے کی بجائے دنیا کا بندہ بن کے رہ گیا ہے، اس لیے دل صاف نہیں، پھر دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا، تمہارے دل سیاہ ہو گئے، پتھر جیسے ہو گئے، اس وجہ سے کہ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، تم نے غلط اعمال کیے، اللہ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنے دلوں کو صاف کیا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، ممبر کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کی 3 سیڑھیاں ہوتی تھیں، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام بعد میں پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آج عجیب معاملہ دیکھا ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے آپ نے آمین کہا، دوسری پہ تیسری پہ چڑھتے وقت بھی آپ نے آمین کہا، یہ کون سی دعا تھی یا کون سی بات تھی، ہم نے تو نہیں سنی، کس وجہ سے آپ آمین کہہ رہے تھے؟ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل امین میرے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا لیکن اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہ معاف نہیں کروائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آمین کہتا ہوں، آپ بھی آمین کہیں۔ بد دعا دی جبرائیل امین نے، فرشتوں کے سردار نے، کہ وہ بندہ جس کے پاس رمضان آ گیا لیکن اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے، میں بد دعا کرتا ہوں کہ وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، اور میں آمین کہتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آمین کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہہ دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ جس کے پاس رمضان آتا ہے لیکن وہ اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا۔ گناہ معاف ہوتے ہیں رمضان میں، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان پیکیج دے دیا، کہا جی جنت کے دروازے کھول دیے اللہ نے، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ شیطان جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی جکڑ دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب انسان تم محنت کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، مسجد کے اندر حاضری دو، جمعوں کے اندر حاضری دو، ترجمہ کلاسز کا آغاز کرو، مسجدوں کے اندر آؤ، اپنی اصلاح کرو، یہ سوچو رمضان آ گیا ہم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، تمہاری بس اتنی سی محنت کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ 10 نیکیوں جتنی ہوتی ہے، اور رمضان کے اندر ایک نیکی 700 نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر مہربان ہمارے اوپر ہمارا رب، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں آج مسلمان وہ سمجھتا ہے جی میں نے سحری کے وقت 2 پراٹھے کھا لیے، 1 جگ لسی کا پی لیا، بس ٹھیک ہے میرا روزہ بڑا اچھا گزر جائے گا، اور اسی طرح ہم اپنے 29-30 دن گزار دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، لیس الصیام من الاکل والرفث، یہ روزہ کھانے پینے کا نام نہیں، سحری افطاری کا نام نہیں ہے، یہ روزہ نام ہے اس چیز کا کہ بندہ تقوی کو حاصل کر لے، اپنے گناہ معاف کروا لے، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ رمضان اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بندے کو دیتا ہے۔
پہلی امتیں ہوتی تھیں نا، پہلی امتیں، ان کی عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھیں، 100 سال، 200 سال، 60 500 سال، 1000 سال عمریں ہوتی تھی پہلی امتیں جو ہوتی تھیں ان کے لوگوں کی۔ اب جب ان کی عمریں لمبی تھیں، وہ عمل کیا کرتے تھے، گناہ بھی ہوتے تھے، عمل بھی ہوتے تھے، عمر لمبی ہونے کی وجہ سے عمل بھی زیادہ ہو جاتے۔ لیکن اس امت کا جو معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوں گی بس۔ آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، اور جن کی 100 ہو جاتی ہے مسلمان حیران ہوتے پھرتے ہیں، وہ بابا فوت ہے 100 سال عمر سے، حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر۔ کہا میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال تک ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت نے اس امت کو تو مقام بہت ہی اونچا دے دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ کہتے ہیں یہ ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ لیکن کیسے بہتر بنے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، بڑی بڑی صفحے جس کے اوپر جنتی ہوں گے۔ فرمایا 120 صفوں میں 40 صفحے صرف پہلی امتوں کے ہوں گی، 80 صفحے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ہوں۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگا کہ وہ لوگ جن کی عمریں اتنی زیادہ تھیں لیکن جنت میں جانے کے بعد اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، ایک نبی کی امت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جنت کے اندر 80 صفحے صرف اس امت کی ہیں، اور باقی جو 40 صفحے ہیں وہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے، اتنے نبی آئے لاکھ کی تعداد میں، اس سے زائد، ان کی صرف 40 صفحے۔ محترم بھائیو، اس امت پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا نبی سب سے بہترین ہے، یہ امت بھی سب سے بہترین ہے۔ اس امت کو جو اللہ نے کتاب دی قرآن مجید، وہ کتاب بھی سب سے بہترین ہے۔ اور یہ جو رمضان اللہ رب العزت نے دیا، یہ رمضان بھی بڑا بہترین۔ اب اللہ نے ایک سال میں ایک رمضان کا مہینہ رکھ دیا تاکہ پورے 11 مہینوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انسان سے، حرام کھاتا رہا، سود کھاتا رہا، یا جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج کے طور پہ اس مسلمان کو دے دیا۔ کہا تو باقی 11 مہینوں کو چھوڑ، اس مہینے کے اندر محنت کر لے، اپنی نماز بہتر کر لے، اپنا قرآن بہتر کر لے، اپنے گھر کا ماحول بہتر کر لے، اپنے دل کو پاک صاف کر لے، میں رب تیرے 11 مہینوں کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں ایک مہینے کی عبادت کو دیکھ کے تیرے سارے گناہ معاف کروں گا۔ یہ اللہ نے پیکج دیے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر بھی اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اس امت سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے زندگیاں تھوڑی ہیں، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن پیکج بڑے بڑے دے دیے، بڑی بڑی آفریں دے دیں تاکہ یہ اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ فرمایا ایک رات اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں رکھ دی جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں، ان طاق راتوں میں کوئی ایک طاق لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا جو بندہ رمضان کے مہینے میں طاق راتوں کے اندر کسی بھی طاق رات میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ہے نا آفر اللہ کی طرف سے؟ عمریں تھوڑی ہیں لیکن پیکج اللہ نے بڑے بڑے دیے، آفریں بڑی بڑی دے دیں۔ محترم بھائیو، اللہ نے تو ہمارے اوپر رحمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے؟ عجیب حالت ہے آج انسانوں کی۔ کئی نوجوان ہیں ایسے جو روزے رکھتے ہی نہیں، اور جو رکھنے والے ہیں ان کو سونے سے فرصت ہی نہیں، کھانے پینے کا نام بنا لیا روزے کو، افطاری کے وقت پکوڑے بنا لو، سموسے بنا لو، یہ شربت بنا لو، بس اسی کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ عربی کا لفظ صوم سے، اس کا معنی روزہ، صوم کا کیا معنی؟ صوم کا معنی رک جانا، صام یصوم صوما، اس کا معنی رک جانا، ہر قسم کی غلاظت سے
ہر قسم کے غلط رستے سے، غلط حرکت سے، شرک سے، گناہ سے رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن آج عجیب بات ہے، آج روزے رکھ کے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم رمضان میں نہیں کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، المیہ ہے، آج دکھ کی بات ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنی سی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کے مہینے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے وقت دے، دنیا داری ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں وقت دینا چاہیے تو قرآن مجید کو دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا قرآن مجید پڑھو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، فرمایا جو ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر صورتیں ہیں، صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی اور کو، ان کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ صورتوں کے شروع پہ ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، اسی طرح حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ صورتوں کے شروع میں چھوٹے چھوٹے لفظ جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہا بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب الف لام میم پڑھتے کوئی زبان تھکی، کوئی طبیعت بوجھل ہوئی، کوئی سر میں درد شروع ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا سا لفظ 3 حرفی کا جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، جو رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک پارہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو ذرا اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اور پھر ایک نیکی رمضان میں 700 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ ہم نیکیوں کے پہاڑ حاصل کر سکتے ہیں، نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور یاد رکھو جن قوموں نے اپنی اپنی کتابوں سے منہ موڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث عبرت بنا کے رکھ دیا، آنے والی نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے۔ سارے تباہ ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے سرکش دنیا سے چلے گئے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ کسی کو زمین میں دنسایا گیا، کسی کے ناک میں مچھر داخل کر کے اس کے سر پہ جوتے مار مار کے اس کو مار دیا گیا، کسی کو پانیوں میں ڈبو دیا گیا، کسی کی بستی کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا کے الٹا کر کے پٹخ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر تند و تیز ہوا چلا کے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ان کے کھنڈرات ملتے ہیں شام کے علاقے میں، مصر کے اندر ان کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے منہ موڑا، اپنی کتابوں سے منہ موڑا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج تم بھی اپنے نبی سے جان چھڑوا رہے ہو، اپنی کتاب کو پس پشت پھینک رہے ہو۔ ذرا سوچ لو، وہ اللہ آج بھی وہی ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے ان لوگوں کو عذاب دے کے تباہ و برباد کر دیا تھا، آج بھی وہ اللہ عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ آج وائرس نے ساری دنیا کو بند کیا ہے، ساری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ابھی زلزلے نہیں آئے، ابھی آسمان نہیں پھٹا، ابھی پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑایا نہیں گیا، ابھی زمین نہیں پھٹی، ابھی ستارے چاند سورج کا نظام ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی چیز کہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتے ہیں قیامت کے زلزلے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ کہا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا۔ فرمایا لوگ عذاب کو دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وما ہم بسکارا، لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ لوگ ایسا لگے گا جیسے نشے کی حالت میں۔ ابھی وہ دن نہیں آئے، ابھی اس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، ابھی تو یہ وائرس ہے۔ وہ بچیں گے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے، جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے وہ کبھی نہیں نہ بچے تھے نہ کبھی بچ پائیں گے۔ قرآن سے منہ موڑنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے قیامت والے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ مکہ کے مشرکین انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک مرتبہ مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی باندھ جائیں گے، اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرے گا جب وہ تمہیں مارے گا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ فرمایا قیامت والے دن جب اللہ اس چودھری کو اٹھائیں گے جو 60-70 سال زندگی گزار کے آیا تھا لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اب اللہ نے اس کو اٹھایا کس حالت میں؟ اندھا کر کے اٹھایا، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے، ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اولاد میں برکت نہیں ہوتی، گزرانے زندگی تنگ ہو جاتا ہے۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کالا کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، لوگ میری تعریفیں کرتے تھے، 80 سال کا بابا ہو گیا، اس کو ابھی تک اینک نہیں لگی، اس کی نظر بڑی تیز ہے، میں بڑا دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا تو بڑا دیکھنے والا تھا؟ کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تو بڑا دیکھتا تھا لیکن تجھے میری کتاب نظر نہیں آتی تھی، تجھے میرا قرآن یہ ہدایت والی کتاب نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، فنسیتها، تو نے قرآن کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، آج اندھا کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھلا دیا ہے، جا دھکے کھاتا رہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا۔ اللہ کہتے ہیں جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا اور سب سے زیادہ گمراہ ہوگا، کہ جس کو دنیا میں قرآن نظر نہیں آتا، ہدایت کی بات نظر نہیں آتی، نبی کا چہرہ سنت پسند نہیں، قرآن کی باتیں پسند نہیں، اللہ کے احکامات پسند نہیں، جو دین کے حوالے سے نابینا بنا رہا، اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اندھا، آخرت کے اندر بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہی رہے گا۔ یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے جو قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ محترم بھائیو، یہ وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے ایک ایک دن کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک منٹ سیکنڈ کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، اس بخشش کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو قرآن پڑھ کے اپنی اصلاح کریں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اصلاح کی قرآن مجید پڑھ کے۔ آج گھروں کے مسئلے ہیں، میری اولاد کہنا نہیں مانتی، میرا فلانا مسئلہ، میرا فلانا مسئلہ، اور والد جو خود ذمہ دار ہے، جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا،
یہ اس قدر عاجز آ گیا، آج اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتا، اس کو لے جائے گا تایا جی کے پاس، مسجد کے قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، جی ہاں میرا منڈا آنکھیں نہیں لگتا ہے، سے دعا کر دو۔ او بھائی کیا دعا کریں اب، کیا دعا دی جائے اس کو؟ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کی کہ جو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ آج کی اولاد شرک نہیں کر رہی، یہ میں مسلمان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، شرک نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کی قرآن پڑھ کے جو زنا اور بدکاری کے اندر ملوث تھے۔ آج اولادیں الحمدللہ بہت ساری اولادیں بچی ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کی اصلاح کی قرآن پڑھ کے جو چوریاں کیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ آج اولاد بہت ساری چوریاں نہیں کرتی۔ ہمارے نبی نے ان لوگوں کی اصلاح کی جو بیواؤں کو، ان کے مال کو، ان کے حصے کو کھا جا کرتے تھے، یتیموں پر ظلم کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اولادوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے بڑے بڑے گناہ تھے، ان کی قرآن پڑھ کے اصلاح ہوگی۔ آج کی اولادوں کی بھی قرآن پڑھ کے اصلاح ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم ان کی خود اصلاح کرنا چاہیں۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ کے مولوی صاحب کو آگے رکھ لیا۔ مولوی صاحب نے سمجھایا جی یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ فلانا کام نہیں کرتا، اور والد تو ذمہ دار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیا، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس میں بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس کا ترجمہ صرف یہی نہیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ باپ خود اپنی اولاد کو سمجھا رہا تھا۔ لقمان والد ہے، باپ ہے، کسی کے پاس نہیں لے کے گیا، لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو خود سمجھا رہا ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحت کر رہا ہے، یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بہت ساری باتیں اس نے سمجھائیں۔ آج بھی اولاد کی اصلاح ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ؟ قرآن مجید پڑھ کے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کی تھی کہ جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھی ہدایت ملے گی، لیکن اللہ بیان کرتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کہا اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے تمہارے اندر نبی بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیات تلاوت کر کے تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں صاف کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے لوگوں کی اصلاح کیا قرآن پڑھ کے، فقہ سنا کے نہیں، بزرگوں کے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی، لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اولاد کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ نے اگر اپنی اولاد کی اصلاح کی ہے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید پڑھ کے، اس کی آیات بینات پڑھ کے، اس کی تلاوت کر کے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ اور محترم بھائیوں، جو قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ ایک امام تھے غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس بندے کو اللہ نے قرآن مجید کی دولت دی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، کہا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھے نبیوں کے بعد۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کلام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں میں بہترین کتاب ہے۔ جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے وہ بندہ سب سے اعلیٰ اور افضل بندہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں لوگوں کو۔ آج بڑے حافظ ہیں دنیا میں، آج مسجدیں کم ہو گئی ہیں، حافظ بڑے زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنے حفاظ کو دیکھیں نا، وہ بھی اسی طرح کے عام لوگوں جیسے ہی، ان کو اپنے سٹیٹس کا معیار کا پتہ ہی نہیں کہ ہم حافظ ہیں۔ داڑھیاں کٹوائی ہوئی ہیں، موبائل کے اندر غلط چیزیں ہیں، اور اوباش لڑکوں کی طرح چوکوں کے اندر، چرستوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، غلط قسم کے ڈائلاگ اس کو رٹا ہوا ہے، اور اپنے یاروں دوستوں کو بڑے غلط انداز سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سینے میں اللہ رب العزت نے وہ کتاب رکھی ہے جو ساری کتابوں میں سب سے افضل ہے؟ آج بڑے بڑے حافظ اپنی سٹیٹس کو، معیار کو بھول چکے ہیں۔
کہ ہم دنیا میں بہتر لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، جنہوں نے دنیا کو سیدھا کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دیکھو آج حافظ قرآن کے ساتھ کتنا غلط رویہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی وجہ سے اس حافظ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کوئی بندہ حافظ نہیں نہ ہوتا تو لوگ پتہ کہتے ہیں وہ کمیارا دا منڈا ہے، وہ جلایا دا منڈا ہے، لیکن وہی لڑکا جب حفظ کر لیتا ہے تو سارے لوگ اس کو حافظ صاحب کہنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے عزت دی کہ نہیں؟ کہ وہ بندہ جس کو پہلے بڑے ہی حقیرانہ انداز سے اور سب سے نچلی ذاتوں کی طرف منسوب کر کے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جب وہ بندہ حفظ کر لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، حامل قرآن ہو جاتا ہے، تو سارے کے سارے آدمی اس کو حافظ صاحب، قاری صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے اس کو عزت عطا فرما رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، راستے کے اندر عصفان نامی جگہ ہے، عین سین فا الف نون، عصفان نامی جگہ پر ایک تابعی نافع بن عبد الحارث اس کا نام ہے، وہ حضرت عمر سے آ کے مل گیا۔ اب یہ جو نافع ہے اس کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا ہے، گورنر ہے، مکے کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے، تابعی ہے، نافع بن عبد الحارث اس کا نام ہے۔ حضرت عمر بھی سفر میں ہے، وہ بھی سفر میں تھا، راستے میں عصفان نامی جگہ پر دونوں کا اکٹھ ہو گیا۔ حضرت عمر اس کو پوچھتے ہیں، اور تمہیں تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اور پیچھے مکہ کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دے کے آئے ہو؟ مکہ کی، جس کو ام القریٰ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ ساری بستیوں کی ماں مکہ المکرمہ ہے، جس کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں، وہ مکہ جو اس قدر امن والا علاقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی درخت کا کانٹا بھی توڑے، رستے میں کوئی گری ہوئی چیز بھی اٹھائے، مکہ کے اندر شکار کرے، کسی آدمی کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ وہ علاقہ تھا کہ جب عرب کے بادیہ نشین چرواہے اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو لے کے سفر میں جایا کرتے تھے تو رستے میں مکہ کے اندر خصوصی طور پر پڑاؤ ڈالتے، کہتے مکہ کے اندر جو ہمارے اونٹ ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر آرام کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کی زمین جانوروں کو بھی بڑی معزز لگتی ہے۔ وہ زمین، اس زمین کا گورنر حضرت عمر پوچھتے ہیں پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اپنا قائم مقام امیر چھوڑ کے آیا ہوں، ابن ابزا کو، نام ہے ابن ابزا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ ذرا بات کو سمجھنا، مکہ کی زمین ہے، وہاں امیر بنا کے آئے کون؟ مکہ کے گورنر، اپنی جگہ پہ کس کو؟ ایک آزاد کردہ غلام کو، غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں لوگ سمجھتے، جس کو کام کاج کے لیے رکھا ہوتا تھا، اس غلام کو مکہ کا گورنر قائم مقام امیر بنا کے آ رہے ہیں نافع بن عبد الحارث۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہا مکہ کی زمین پر تو اس بندے کو اس کی باغ دوڑ دیا ہے جو خود غلام ہے۔ کہتے ہیں عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے وہ ابن ابزا غلام ہے، اس کا کوئی سٹیٹس معیار نہیں ہے، نہ کوئی معاشرے میں اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا علم بہت زیادہ ہے۔ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ پورے مکہ کے اندر مجھے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نظر نہیں آیا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہوتا سوائے اس غلام کے۔ اس غلام کے پاس پورے مکہ میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم تھا، اس لیے میں مکہ کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا. کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ میرے نبی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے. وہ اگرچہ غلام ہے لیکن قرآن کا علم اس کے پاس سب سے زیادہ ہے. آج اللہ نے اس کو مکہ کا گورنر بنا دیا ہے. محترم بھائیوں، عزتیں ملتی ہیں جب بندہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے. آج وجہ یہ ہے، آج ہمارے زوال کا سبب یہ ہے، آج ہم گھروں میں پریشان اس لیے ہیں، آج ہمارے کاروبار کے اندر برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پشت پھینک دیا، قرآن مجید کو صرف ایک وقتی حیثیت دے دی. ہم روزمرہ کے شیڈول بناتے ہیں نا، اس شیڈول میں ہمارا ہر کام کے لیے ایک نہ ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے سارے دن کے شیڈول میں کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہوتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتے ہیں ہم قرآن کی وجہ سے ہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. یعنی جو عمل کرتے ہیں ان کو عزتیں مل جاتی ہیں، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. تو محترم بھائیوں، ضرورت ہے آج خاص طور پر کہ اس رمضان میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں، اور رمضان میں 700 نیکیاں. اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. اس کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کو حلال حرام میں فرق کرنا آ جاتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عزت والا تاج پہنائیں گے. جس دن سارے ننگے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں لباس پہنائیں گے. اور اللہ رب العزت، آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بلند مقام جنت کے اندر ہوگا ان قرآن مجید پڑھنے والوں کا. کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بلائیں گے حافظ قرآن کو، کہیں گے اقرا ورتقی، آج قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں درجات چڑھتا جا. اب 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، وہ ایک ایک لفظ پڑھتا جائے گا، اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا. فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا محل، تیری جگہ وہ ہوگی جہاں قرآن مجید کے الفاظ کا تو آخری لفظ پڑھے گا. فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات چڑھتا جائے گا. جہاں ناس کی سین آئے گی وہاں اس بندے کا اللہ تعالیٰ محل بنائیں گے. حافظ قرآن دنیا میں بھی عزت والا، قرآن پڑھنے والے دنیا کے اندر بھی اللہ کے معزز ترین لوگ، اللہ کے خصوصی لوگ، اللہ کے مہمان، اور قیامت والے دن سب سے بلند شان والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی، اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.